السلام علیکم، میں ہوں ناز پروین، کسوٹی ڈیجیٹل میں خواتین ٹائم کے ساتھ۔ آج کی ہماری مہمان ایک بہت خاص شخصیت ہیں، محترمہ انیلا ناز صاحبہ۔ تو آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ میم۔ آپ کے لباس سے ہی ہمارے ناظرین کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کا تعلق کس شعبے سے ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا تفصیلی اگر تعارف کرا دیں۔ میرا نام انیلا ناز ہے، میں لکی مروت سے بلانگ کرتی ہوں۔ پولیس میں میرے کافی ٹائم ہو گیا ہے، ابھی ڈی ایس پی کی پوسٹ پہ پہنچ گئی ہوں، اور ابھی جو ہے وہ لائسنس برانچ میں ہوں، ڈی ایس پی ٹریفک۔ میم آپ کا تعلق لکی مروت سے ہے، اور وہ ایک بہت زیادہ پسماندہ ضلع تصور کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ویسے بھی فیمیل کا جو ریشیو ہے ایجوکیشن کا وہ بہت لو ہے۔ تو آپ بتائیں گی کہ آپ کی ایجوکیشن کا سلسلہ وہاں پر کیسا رہا؟ ہمارا ایجوکیشن کا یہ ہے کہ میرے والد کو ایجوکیشن بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وہیں پہ ہم نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کی ہے 5 تک، پھر اس کے بعد ہم لوگ پشاور آ گئے تھے۔ پشاور میں تقریباً ہم لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کی، پھر مختلف جگہوں پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتے تھے انٹرویو دینے کے لیے کہیں اچھی جگہ پہ۔ وہ ایٹ اے ٹائم میری 3 جگہوں پہ سلیکشن ہو گئی تھی، تو اس میں چوز کرنا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اے ایس ایف میں جانا ہے یا ٹیچنگ میں جانا ہے، کیونکہ ہم لوگ جس علاقے سے ہیں تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیچنگ میں زیادہ رہیں، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اتنا اگر پڑھ لکھ گئے تو ہمیں جو اور وہ ہے تو کم از کم پولیس کے شعبے کو اپنانا چاہیے۔ پولیس کے شعبے کو اس لیے بھی اپنایا ہے کہ ایک تو بڑا اچھا وہ ہے جاب، وہ ڈپارٹمنٹ بھی بڑا اچھا ہے، اور کچھ کرنا چاہیے اپنے علاقے والوں کے لیے، کوئی خدمت کرنی چاہیے، اور عوام کے لیے کوئی خدمت کرنی چاہیے، تو اس لیے یہ جاب چنا۔ عام طور پر پولیس کا جب خیال آتا ہے دماغ میں تو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ اچھا خاصے جو جرم بھی ہو جائیں، چوری بھی ہو جائے، لوگ تھانے جانے سے بہت گھبراتے ہیں، خاص کر خواتین جن کے ساتھ ہراسمنٹ کے بھی واقعات ہوتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے۔ لیکن ہماری خواتین جو ہیں، مرد ہیں تو وہ تو جاتے ہی ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن خواتین بھی تھانے جانے سے گھبراتی ہیں۔ تو آپ نے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کیا تو جس سے عام طور پہ لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے، تو ایک اچھا ہے کہ ایک سافٹ امیج جو ہے، آپ پولیس فورس کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں بطور خاتون جو ہیں۔ تو میم اس میں آپ کو جب آپ نے جوائن کی ہیں تو اس میں آپ کو کیا ہرڈلز پیش آئیں؟ کیا شروع میں تو آپ کو مشکلات پیش آئی ہوں گی؟ بالکل شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ ایک تو ڈپارٹمنٹ آپ کا ایسے ہوتا ہے کہ میل ڈومینیٹڈ بھی ہے، اور میل سارے اس میں کام بھی انہیں کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمارا کلچر اس بات کو وہ نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ آپ میل کے ساتھ کام کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ جب آپ کچھ کرنے کا آپ کو جذبہ ہو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، تو آپ نے ضرور ایسے شعبے کو چننا ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ فیمیل نہ ہو۔ فیمیل ٹھیک ہے ابھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک آپ کو وہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کریں، تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت محنت بھی کرنی پڑتی ہے، بہت لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ شروع میں کافی لوگوں نے وہ کیا ہے، بلکہ دل خفا ہو جاتا تھا، اور میرا یہ تھا کہ میری جو بھی شروع سے وہ تھی کہ جب بھی کوئی کلاس میں پوزیشن تھی تو وہ میری آتی تھی، اور اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی میرے کورسز ہوئے ہیں تو اس میں میری پوزیشن ضرور آئی ہے۔ تو کچھ کرنے کا اور لوگوں کی خدمت کرنے کا یہ جذبہ ہو تو لوگوں کی باتیں اور وہ جو ہے وہ اتنا کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں۔ جب تک آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہو، آپ ان کی ظاہر ہے ان کے مطابق ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور انہی کے اس پہ جیسے ہم لوگ آرڈر وہ کرتے تھے ویسے ہی ہم لوگ ابھی اپنا ٹائم ویسے گزارا ہے۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو سپورٹ کریں۔ میم والدین نے تو آپ کو سپورٹ کیا، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے کے پی میں جب آپ آئیں اس فورس میں، تو یہاں پر آپ کے جو میل کولیگس تھے تو کیا ریشیو ہے میم، کہ زیادہ نے آپ کو ڈسکریج کیا یا انکریج کیا؟ بالکل کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کے اختیارات آپ لے لیں، تو پہلے تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بہت اچھا ان کے ساتھ بیہیویئر رکھیں، کیونکہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے کہ ایک آپ بہن بھائیوں کی طرح ماحول رکھیں، اور انہوں نے بھی ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے، کافی ہمارے ساتھ ہیلپ کی ہیں ہر جگہ پہ، کیونکہ ہم لوگ جب نئے آتا ہے بندہ تو
وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ کیسے کریں گے, کیسے ہم یہ نہیں کر سکتے, لیکن ان کے سپورٹ سے ہم لوگ آگے بھی آئے ہیں اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور وہ ابھی پہلے تھوڑا سا وہ کرتے تھے کہ ایک فیمیل ہم پہ کیسے وہ آفیسر بنے گی اور یا کیسے ہم ان کے انڈر کام کریں گے, لیکن جب ٹائم گزرتا ہے تو ماحول بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کے کام بھی صحیح ہو جاتے ہیں, تو ایک گھر جیسا ماحول بن جاتا ہے. میم باقی پاکستان میں خاص کر لاہور, اسلام آباد, کراچی میں ہماری کے پی کی خواتین کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ساری شٹل کاک پہن کے پھرتی ہیں اور بس میٹرک سے آگے شاید پڑھتی نہیں ہیں, تو آپ کی وجہ سے ایک بڑا اچھا امیج جو ہے وہ کے پی کا بہتر جا رہا ہے, پورے ملک میں جا رہا ہے. تو میم جی ایک سوال آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ جو فیلڈ اختیار کی ہے اٹ از ناٹ بیڈ آف روزز, تو اس میں آپ کا پالا مختلف طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے, تو کبھی کسی کرمنل سے ایسا پالا پڑا, کسی ایسے کرمنل سے جس سے آپ گھبرا گئی ہوں؟ وہ تو گھبرانے کی بات الگ ہے. پہلے آپ نے شٹل کاک کی بات کی ہے نا, آپ یقین کرو کہ ابھی بھی ہم اگر گاؤں جائیں تو ہم لوگ ویسے ہی اپنا ٹریڈیشن نہیں بھولتے. ہم لوگ ویسے ہی برقع پہنتے ہیں, ویسے ہی چادر جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر, جب ہم جاتے ہیں تو ویسے ہی برقع پہنتے ہیں. اور ابھی تو شٹل کاک میرے خیال میں بہت کم ہو گیا, لیکن ہم شوقین پہنتے ہیں کہ کیسے لگتا ہے بندہ, تو وہ الگ بات ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ایک پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں, آپ کی ٹریننگز ہو جاتی ہے, آپ اس میں ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں, مختلف ویپنز کا یوز کرنا سیکھ لیتے ہیں, ایک بولڈنس آپ میں یہ ٹریننگ سے آ جاتی ہے. تو پھر میرے خیال میں کسی بھی اگر کوئی ملزم سے یا مجرم سے آپ وہ کریں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ آپ ایک پروفیشنل ہو جاتے ہیں, تو ڈرنے کی بالکل بھی اس میں بات نہیں آتی ہے. بس یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں ماہر ہوں. میم ہم مختلف کاپ شوز دیکھتے ہیں باہر کے جو ہیں CSI ان کے متعلق, تو وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ جو انویسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, پولیس ریلیٹڈ فورس ہوتی ہے, تو وہ جتنے کرائمز دیکھتے ہیں تو نفسیاتی طور پر وہ اس سے بہت زیادہ اثر بھی لیتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی بہت ایسا بھیانک سا جرم آیا ہو جس سے نفسیاتی طور پر آپ ڈسٹرب ہوئی ہوں؟ نہیں, ایسے تو کوئی نہیں آیا, لیکن بعض اوقات ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ماحول بڑا غریب طبقہ جو ہے وہ غریب لوگ ہیں, اور بے شک ایسے کرمنل لوگ ہوتے ہیں, بیچ میں فیمیل ایسے ہو جاتی ہیں کہ ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ جیلوں میں اور تھانوں تک پہنچ جاتی ہیں. تو ان کی اگر آپ کہانی سن لیں تو آپ کا دل جو ہے نا بہت زیادہ, ہم ہوتے تو ظاہر ہیں فیمیل نرم مزاج بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی ہوتی ہیں, تو وہ پہلے اپنے آپ کو سخت وہ کرتی ہیں, لیکن جب آپ ان کی باتیں سن لیں تو پھر انسان کو یعنی رونا سا آ جاتا ہے کہ واقعی میں اگر حالات اچھے ہوتے تو یہ عورت آج اس پہ نہ آتی یا جیل نہ جاتی. تو بس تھوڑا بہت دل, ظاہر ہے انسان ہے ہم لوگ بھی, تو جہاں نرم ہوتا ہے وہاں پہ نرمی آ جاتی ہے, جہاں پہ سخت ہونا پڑتا ہے وہاں پہ سخت ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. اور میم آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے یہ آپ کی ڈومیسٹک لائف پر بھی اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں؟ اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی, کیونکہ گھر والے سپورٹ کرتے ہیں. اگر آفس اگر کوئی پرابلم گھر میں ہو تو آفس والے مینیج کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے آفیسر بڑے اچھے ہیں اور ہمارے ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر گھر میں کوئی پرابلم ہے تو ہم آفس سے تھوڑا سا ریلیکس وہ کر دیتے ہیں, پھر گھر کے پرابلم سولو کر لیتے ہیں. لیکن دونوں کو مینیج کرنا میرے خیال میں ایک عورت کا بڑا اچھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ہنر ڈالا ہوتا ہے کہ وہ سب کو بڑا اچھا مینیج کرتے ہیں, اپنے گھر کو بھی, ملٹی ٹاسکنگ کی سہولت ہوتی ہے, یہ ہے خصوصیت عورت. ہاں ٹھیک ہے, میل جو ہے وہ اپنا صرف آفس کا کام سنبھال لیتے ہیں, لیکن جو فیمیل ہوتی ہے وہ اپنے گھر کا, اپنے آفس کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے سسرال کا, مینس کہ وہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہمت دی ہوتی ہے کہ آپ دونوں کو بڑا مینیج کرتے ہیں. تو یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم میں ہنر ہے, اللہ کا احسان بھی ہے. میم آپ کو پتہ ہے کہ ابھی CPAC جو ہے ماشاءاللہ سے وہ KP میں بھی اس کے بہت زیادہ پروجیکٹس چل رہے ہیں, تو پولیس فورس سے CPAC کا کیا اس میں ریلیشن ہے؟ CPAC سے تو ایک تو بڑا اچھا وہ ہوا ہے کہ ایک تو مختلف, یہ CPAC کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف روڈز بن رہے ہیں. CPAC کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ جو مختلف پلانٹس لگا رہے ہیں, مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سولر انرجی کا وہ ہے, مختلف سولر انرجی کے علاوہ بھی کافی وہ ہیں. تو CPAC کا یہ ہے کہ وہ مختلف یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں. اس سے ایک تو ہمارے لوگوں میں ان کی زبان سے وہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ وہ زبان سیکھ لیں. ہم پاکستانیوں میں بڑا ہنر ہے کہ ہم لوگ ہر ایک کی زبان سیکھنے
کی کوشش اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک تو پہلے افغانستان کے لوگ آئے تھے, تو ابھی مجھے خود بھی فارسی بھی آتی ہے اور مختلف پشتو بھی آتی ہے. ایک تو ہماری پشتو مختلف قسم کی ہے, بنو کی الگ ہے, لکی مروت کی الگ ہے, یہاں کی الگ ہے. تو ایک تو زبان کا, لینگویج کا وہ مسئلہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ حل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ بزنس, جو ہمارے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو کام نہیں مل رہے ہیں, تو وہ کام کے سلسلے میں ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کام مل رہا ہے, زبان سیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ بڑا اچھا, ان کے جو اچھے کام ہیں ہم لوگ اڈیپٹ کر رہے ہیں. آپ بتا رہی تھی کہ پولیس فورس میں بھی سی پیک کی سیٹس ہیں. سی پیک کی سیٹس ہیں پولیس فورس میں. ہمیں جو پروموشن میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا, تو وہ سیٹس پہ ہم لوگ آگے پروموٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے پولیس والوں کے لیے بڑا اچھا انیشیٹو ہے. میم ابھی آپ ٹریفک پولیس سے آپ میں ہیں, تو میم ہمارے ہاں ایک, بلکہ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ وہ ٹیچرس کا دھرنا تھا, تو میں بھی کہیں گئی ہوئی تھی, اور مجھے گھر آنے میں میرے گھر کا اور جو متعلقہ جگہ تھی سینٹر, وہاں سے صرف 15 منٹ کا راستہ ہے, جب مجھے اس کے گھر پہنچنے میں 3 گھنٹے لگ گئے. اور مطلب ٹریفک کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو میم جب اس طرح کے کوئی مظاہرے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ایک الٹرنیٹ پلان کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ہمارا الٹرنیٹ پلان بنا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا راستہ روٹ ان کو وہ کروا دیں, لیکن روٹ جو ہے وہ ہماری جو پبلک ہے نا, تو وہ اس روٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ایک تو ان میں پیشن نہیں ہے. اگر تھوڑا سا برداشت وہ کر لیں کہ اگر اس سائڈ سے گاڑی آ رہی تو آپ اس سائڈ سے نہ, تھوڑا سا اس سائڈ پہ رہیں. لیکن یہ ہے کہ بس ایک دوسرے کے سامنے آئے ہوتے ہیں, روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. پھر جب پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے, ہماری ٹریفک والی وہ اوپن کرتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. صرف یہ اویئرنیس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری پبلک کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایک تو پیشنٹ کا زیادہ وہ خیال رکھیں, کیونکہ برداشت ٹھیک ہے کسی میں بھی نہیں ہے, لیکن ہم پولیس والے صبح 7 بجے سے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, نہ دھوپ دیکھتے ہیں, نہ گرمی, نہ کچھ. تو ہماری عوام کو اس کا احساس ہمیں بھی ہوتا ہے جب چوراہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تپتی دوپہروں میں, میٹھی ٹھنڈی سردیوں میں بھی چوراہے میں یہ کھڑے ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ایسے ہے, تو تھوڑا سا یہ اگر ہمارے عوام ہمارے ساتھ ہیلپ کریں تو یہ مشکلات ذرا کم ہو سکتی ہیں. میم ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارے لوگوں کو ہارن بجانے کا بڑا شوق ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں کہ ہارن بالکل بھی وہ کرتے ہیں, اسپیشلی جہاں پہ ہاسپٹلس ہوتے ہیں, جہاں پہ اسکولز ہوتے ہیں, وہاں پہ بالکل نہیں بجانا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے کہ ہم ان کو یہ وہ کہیں کہ کم از کم آپ سڑکوں پہ ٹھیک ہے, گلیوں میں بھی بجاتے رہتے ہیں, کسی کے گھر میں بیمار ہوتا ہے کچھ کو, تو ہماری عوام کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہارن نہ بجایا کرے, اور زیادہ تھوڑا سا آرام کر لیا کرے, وہاں پہ روڈ پہ تھوڑا سا خیال رکھ لیا کرے. یہ جو کل کا ٹریفک بلاک تھا, اب میرے سامنے 1 میل لمبی لائن تھی. اب ظاہر ہے اگلی گاڑی جو ہے, اگر اس کو ہم جتنا بھی ہارن دیں, وہ اب اس سے اگلی گاڑی پہ چڑھ تو نہیں دوڑے گی نا, جگہ تو نہیں ہے نا. تو اس کے باوجود مسلسل ہارن بج رہے تھے. تو یہ ہماری ایک نفسیات میں شامل ہو گیا ہے ہارن بجانا. اپنے غصے کا اظہار وہ اس طرح سے کرتے ہوں گے نا, کہ کم از کم دوسرے کو وہ کریں, جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں, اور آگے روڈ بلاک ہی ہے, تو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن بس ان کا اور میم ابھی جو خیر سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتے پھرتے ہیں, ان کو تو وہ تو ماشاءاللہ سے سینئر لوگ ہیں, ان کو اویئرنیس دیتے ٹائم لگے گا. لیکن آپ کچھ ذکر کریں تھی کہ یوتھ کو آپ لوگوں نے انوالو کیا ہے ٹریفک رولز کے بارے میں, تو اگر کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. ایسا ہی ہے کہ ہماری ایک ایجوکیشن ٹیم ہے. ہم ایجوکیشن ٹیم مختلف روڈز پہ ہماری پہلے ہوتی تھی, کہ روڈز پہ ہم لوگ ان کو ایجوکیشن دیتے تھے کافی, اور روڈز پہ ابھی بھی ہے کہ یہ لوگ سیٹ بیلٹ یوز کریں, ہیلمٹ کا یوز کریں, موبائل یوز نہ کریں, تیز رفتاری کا نہ کریں, اور 1 ویلنگ کا اسپیشلی ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بعض روڈ ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ لڑکے جو ہے 1 ویلنگ کا وہ کرتے ہیں. تو یہ ہماری کمپین میں ہے. پھر ہم لوگ مختلف اسکولوں میں جہاں پہ چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگ جاتے ہیں, جہاں پہ بڑے جو ہیں میٹرک اور جو بڑے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں. اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہمارے سیمینار ہوتے رہتے ہیں اسی اویئرنیس کے بارے میں. تو کمپلیٹلی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہفتے میں 2 اسکولز یا کالجز یا ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہم لوگ نے سیشن کیے ہوئے ہیں. ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم لوگ اویئرنیس ٹریفک رولز کے بارے میں بتائیں, اور ان کو ان کے خطرات کے بارے میں بتائیں کہ کم از کم اگر آپ تیز رفتاری سے جائیں گے تو آپ کو خطرہ ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ نہ رہیں, اللہ نہ کرے, تو آپ کی فیملی کو کون سپورٹ کرے گا, یہ بھی. اور تیسرا یہ کہ ہم لوگ جب بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے یہ رکشوں میں
رکشے ہو گئے اس میں بڑا تیز لاؤڈلی وہ میوزک چلاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے کمپین کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو سوزوکی ہے، سوزوکی میں بچوں کو بٹھایا ہوتا ہے اور پھر مختلف لٹک رہے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کا وہ خیال نہیں رکھتے، وہ اس کے بارے میں، اور سی این جی کے بارے میں کہ جو بچوں کی وین ہے اس میں یہ سی این جی کا وہ نہ رکھیں، کیونکہ سلنڈر بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ وہ بلاسٹ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ رکشا اس کے اوپر انہوں نے کوئی مختلف قسم کے وہ لکھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں مختلف الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اس کو تو پڑھ پڑھ کے میڈم ہم نے شاعری سیکھ لی یہ لیکن یہ ہم لوگ اسی اس میں ہے کہ یہ نہ لکھیں۔ ایک تو بچوں کو آگے بٹھایا ہوتا ہے، دوسرا ہم نے اب یہ وہ کیا ہے، ابھی نیکسٹ ہمارے یہ ہے کہ ایک تو ان کے جو سوزوکی کے شیشے ہیں یہ بلیک نہ ہوں، دوسرا یہ کہ ایک ہی اس میں سیٹ پہ دو بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچوں کو بٹھایا ہوتا ہے، یہ نہ ہو۔ تو اب اس کے بارے میں ہمیں ایک کمپین چلانی ہے۔ تو میم امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے اس پر کہ نہیں؟ زبردستی ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک اویئرنیس کر لیں، ایجوکیٹڈ بچے تو پھر بھی آپ وہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اسی کویشچن میں آپ کا تھوڑا سا وہ رہتا تھا کہ جو ہمارے رضاکار ہے، جو مختلف اسکولوں میں والنٹیئرز جو ہمارے ہیں، یہ ہم مختلف اسکولوں اور کالجز سے ہیں، تو یہ ہم نے ان کو وہ کیا ہے، خود آئے اور ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو سیشن 1100 کے قریب، 1100 کے قریب ہے بالکل، یہ ہمارے ساتھ اب مختلف روڈز پہ اویئرنیس کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ ان کی ہم نے پہلے خود کلاسز لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ٹریفک رولز کیا ہیں، ٹریفک کے بارے میں، ٹریفک سائنس کیا ہیں، یہ سارے۔ تو وہ اس کے بعد ہم لوگوں نے کمپین چلانا شروع کر دی ہے، 1-2 مرتبہ ہو گیا ہمارا کہ روڈز پہ ہمارے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ٹریفک کو کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کو اویئرنیس کر دیتے ہیں کہ پبلک بھی ہمارے ساتھ مل کے تو یہ کام کر سکتے۔ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ نہ ہو یا پبلک ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم لوگ اس کمپین کو آگے نہیں چلا سکتے۔ میم آپ بینگ اے وومن، آپ ایک نرم دل بھی رکھتی ہیں، ایک ماں کا دل بھی ہے آپ کے، تو اس میں آپ نے بتایا کہ کچھ آرفنز وغیرہ کو بھی آپ لوگوں نے بلایا، تو اس کے بارے میں بتائیں گے؟ آرفن اسکولز میں ہم لوگ جاتے ہیں، اسپیشلی ہم ان کو اویئرنیس کا بھی وہ کرتے ہیں، دوسرا یہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ ایک بچوں کا وزٹ ہم نے کل رکھا تھا، تو ان کو ہم نے اپنا جو لائسنس برانچ ہے، کیسے لائسنس برانچ میں ہم لوگ لائسنس ایشو کرتے ہیں، کیا کیا ہم لوگ کریں، انیشیٹو ہماری کیا ہیں، ایف ایم ہمارا ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں نے ان کو دکھایا ہے تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس معاشرے کا حصہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں بچوں کو، جو آرفن بچے ہیں، ایک نہیں مختلف یہاں پہ ہیں، تو ہم لوگ کوشش ہے کہ وہ ہمارا حصہ ہے اور حصہ رہیں گے۔ بہت اچھا۔ اچھا میڈم، یہ آپ سے بھی پوچھنا تھا کہ آپ جب اس شعبے میں آئی ہیں تو آپ کو اس کے اچھے اور برے تمام پہلوؤں کے بارے میں، کیونکہ ماشاءاللہ سے اب آپ ڈی ایس پی کی پوسٹ پر ہیں، ایک فخر ہے ہمارے لیے، تو جو نئے آنے والی لڑکیاں ہیں جو ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی ہیں، تو آپ ان کو کیسے گائیڈ کریں گی، کیسے انسپائر کریں گی کہ وہ اس شعبے کی طرف آئیں؟ ہم تو اکثر جو کمیونٹی ہے وہاں پہ بھی جن کے مسئلے ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ فیمیل ڈی ایس پی ہیں تو ہماری ہیلپ کریں گی، تو مختلف وہاں پہ بھی ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں، اور جو ہمارے اپنے گاؤں ہیں ظاہر ہے وہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، اور وہ بڑا فخر فیل کرتی ہیں، بڑا اچھا ان کے فیملیز میں ہم لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے اچھے، ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیسے ماحول سے ہیں اور کہاں تک ہم پہنچے۔ تو آپ یقین کرو کہ میرے جو بنو اور مروت لوگ ہیں وہاں پہ بھی اب پولیس میں لیڈیز ہیں، کانسٹیبل وہاں کے بھی ہیں، بنو میں بھی ہیں، مختلف ڈی خان میں بھی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہمارے کرک کے ہیں، ہر جگہ پہ اب فیمیل جو ہیں اور ان کو ہم لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو اندر سے ہے ماحول بڑا اچھا ہے، جو ڈپارٹمنٹ کا وہ ہے، وہ ہمارے آفیسر بڑا بہت خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح، اپنے بہنوں کی طرح ہمارا ہر چیز میں خیال بھی رکھتے ہیں اور ہمیں آگے سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ماحول اچھا ہونے کی وجہ سے آج میں بھی یہیں پہ ہوں، پولیس میں ہوں، کیونکہ میں جس سخت علاقے سے آئی ہوں اور جس سخت فیملی سے آئی ہوں تو وہاں پہ ایجوکیشن بھی ہماری اتنی وہ نہیں تھی کہ اس ٹائم میں ہمیں ایجوکیشن وہ فراہم کریں، تو رول ماڈل کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ہوں، اور ہم ان کو، میں ڈی ایس پی ٹریفک ٹریننگ بھی رہ چکی ہوں، جتنا میرا کوشش تھی کہ فیمیل کے کورسز جو یو این ڈی پی کی طرف سے ہو جاتے ہیں، جو ریفریشر کورسز ہیں، تو میری وہاں پہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ فیمیل
ان کو مختلف کورسز کروایا جائے تاکہ یہ بھی اویئرنیس ان میں ہو, ہر چیز کے بارے میں ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ بھی ایک باعزت پیشہ ہے, یہاں پر بھی خواتین آ سکتی ہیں. مشکلات تو ہر شعبے میں ہوتی ہیں, ایون ٹیچرز جو ہیں ان کو بھی بہت مشکلات پیش آتی ہیں, جو ریلیٹیولی ایک بڑا کہتے ہیں کہ سیف پروفیشن ہے, لیکن اس میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم لوگ اپنی یہ دنیا بھی اچھی کریں اور وہ دنیا بھی اچھی کریں. یہ دنیا ہماری اچھی ہونے کا یہ وہ ہے کہ ہم اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو کام ہمیں ملے ایمانداری سے کریں, اور جس کے ساتھ ہم لوگ اچھا کر رہے ہیں. آپ یقین کرو, لوگوں کی جب دعائیں ہمیں ملتی ہیں, جو دعائیں دیتے ہیں, تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ دنیا بھی ہماری اچھی ہوتی ہے ایک ایمانداری سے کام کرنے کی وجہ سے. میم یہ کچھ عرصے سے, بلکہ ایک دہائی ہونے والی ہے کہ پولیس کو ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں کبھی آپ کو ڈر نہیں لگا, کبھی خوف نہیں آیا؟ بالکل ڈر نہیں لگتا. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی, آپ یقین کرو کہ 4 اگست جو ہم مناتے ہیں یوم شہداء, میں خود فیملیز میں جاتی ہوں, میں خود ان کو جو ہمارا اس ڈے کا وہ ہوتا ہے ایونٹ ہوتا ہے ان کے گھر میں خود جاتے ہیں, اور وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ایک تو ان کا بیٹا یا جو بھی شہید ہوا ہے, دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور بچے بھی پولیس میں آئے. تو ہمیں ڈر نہیں لگتا, کیونکہ ایک تو ہمارا ایک ماحول میں آپ بڑے ہو جاتے ہو نا, تو آپ اس ماحول سے نہیں ڈرتے جو پولیس کا اپنا وہ ہے, اور مختلف کورسز اس کی وجہ سے آپ کو ڈر نہیں لگتا. دوسرا یہ کہ شہادت کی موت تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے, کیونکہ یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے, بہت اچھا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں, میری اپنی خواہش بھی ہے, شاید ٹیررسٹ تک یہ پیغام پہنچ نہیں رہا کہ ہماری ماشاءاللہ سے لوگ اتنے بہادر ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. اور میم آخری یہ سوال یہ ہے, تھوڑا سا چپتا ہوا, کہ ہمارے ہاں, بلکہ ہمارے ارد گرد بھی میں نے دیکھا ہے, نوٹس میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں لائسنس وغیرہ جو ہے نا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے تیار لائسنس مل جاتا ہے. تو کبھی میم آپ پر ایسا پریشر آیا اور آپ اس کو کیسے کوپ کرتی ہیں؟ آپ پوچھ لیں گی کہ سب, یہاں تک کہ ایک ڈی آئی جی صاحب وہاں اس دن آئے تھے, تو انہوں نے ہمارے سر سے کہا کہ آپ لوگوں نے جو ڈی ایس پی بٹھائی ہے بڑی سخت ہے. تو مجھے ہنسی بھی آئی, میں نے کہا نہیں سر, ہم تو جیسے پراپر جو عام لوگ اور وہ ہے ویسے ہی ہم لوگ کرتے ہیں. ایک تو جو لائسنس کا وہ ہے, وہ مختلف یونٹ, اس میں آپ کاؤنٹر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا, آپ کی میڈیکل بھی ہم لوگ یہیں پہ کرتے ہیں. پھر ٹرائی اگر ٹرائی ہم لوگ سخت نہ لیں تو آپ یقین کرو کہ اتنے یہ حادثات ہوتے ہیں. تو 2 سالوں سے میں یہیں پہ, وہی جو گھر بیٹھے لائسنس ملتا ہے وہ نہیں ہے, وہی ان جو حادثات ہے اس کا بنیادی سبب ہے. بالکل یہی ہے. تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ایک تو میں ٹرائی بھی, لیکن میم کبھی آپ پر پریشر آیا کہ آپ جو ہے وہ پریشر بالکل آتا ہے, کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں آتا, تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بھی جو ہے نا, اگر ڈرائیونگ نہیں آتی تو پھر لائسنس کی کیا ضرورت ہے. تو ہم ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں, پلیز تھوڑا سا اس میں پریکٹس کر لیں. تو اس میں پریکٹس کر لیتے ہیں. ہمارا جو ریشو ہے پہلے بہت 100% پاس ہوتے تھے, اب 100 نہیں 60% جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں, 40 جو ہے وہ فیل ہوتے ہیں. میم انڈر ایج ڈرائیونگ بھی ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. چھوٹی عمر کے بچے, بڑی بڑی گاڑیاں, بلکہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, میں نام نہیں لوں گی کیونکہ جس پارٹی کا ہے پھر وہ میرے پیچھے بہت مسئلہ بن جائے گا, لیکن وہ انہوں نے بہت بڑی اپنی گاڑی تھی, اس میں ان کے صاحبزادے انڈر ایج آئی تھنک 11 to 12 ایئرس بھی نہیں تھے, اور وہ محترم ساتھ بیٹھے تھے اور ان کے صاحبزادے گاڑی چلا رہے تھے. تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ تو منسٹر ہیں اور آپ ایسے اگزامپل شو کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کی ریزن یہ دی, ان کو کہتے ہیں اپنی زمینوں پہ چلا رہا تھا, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو میم یہ انڈر ایج ڈرائیونگ بھی تو یہ جتنے حادثات ہیں اس کی وجہ ہے, یہی وجہ ہے. اور ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ اگر کہیں بھی ہمارے جتنے بھی ٹریفک پولیس والے ہیں تو وہ ان کو وہیں پہ کھڑا کر کے, تو ان کے فادر سے ہماری بات ہوتی ہے. بلکہ یہ کہ بعض ایسے کہ ان کی گاڑیاں ہم لوگ وہ کروا لیتے ہیں, بند کروا لیتے ہیں, تو جب تک وہ ہمارے آفس نہیں آتے تب تک ان کو ہم گاڑی نہیں دیتے, ان کو سمجھاتے ہیں. obviously ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے بچوں پہ خیال رکھے, یہ ہمارا وہ نہیں ہے, یہ ان کا بھی مسئلہ ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر ان کو کوئی نقصان ہو جائے تو کون وہ ہوگا, خفا کون ہوگا؟ زیادہ تر وہی والدین خفا ہوتے ہیں. تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ان پہ نظر رکھیں, کہ بائک اسپیشلی بائک بھی نہ دیں. اس بائک کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے, خطرناک ہوتا ہے. تو ہماری کمپین میں ہے یہ
کہ ہم لوگ ان کو بلاتے ہیں اور ان سے وہیں پہ یا فون پہ بات کر لیتے ہیں یا ان کی گاڑیاں بند کروا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی اس کے اندازہ لگانا ہو تو اس قوم کی ٹریفک کو دیکھو کہ وہ کتنی جو ہے وہ کرتی ہے، لا کو ابائڈ کرتی ہے. اگر وہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم بھی اتنی ہی لا ابائڈنگ ہے. تو بس جو ہماری ٹریفک کا حال ہے تو وہ ہماری قوم کو بھی یہی شو کرتا ہے. صحیح. تو لیکن آپ جیسے جو آفیسرز ہیں وہ ایک مشعل راہ ہیں اور انسپائریشن ہے خاص کر خواتین کے لیے. تو میم آپ جو ہے آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی. مجھے خود بڑا اچھا لگا کہ میں یہاں پہ آئی ہوں، آپ لوگوں سے ملی ہوں، چائنا ونڈو کا وزٹ کیا، مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ.